چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا جو عہدہ ہوتا تھا ظاہر اب تو ختم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی ریٹائر ہونے والے جنرل ساحر شمشاد مرزا، وہ بھی ظاہر ہے کہ اب ماضی کا حصہ بن گئے، ریٹائر ہو کے گھر جا چکے ہیں۔ ان کے حوالے سے کچھ عجیب و غریب کہانیاں، افواہیں سننے کو مل رہی ہیں، اور اگر ہم ماضی قریب میں بھی نظر دوڑائیں تو ہمارے ہاں کی روایت یہی ہے کہ جب کوئی اہم عسکری شخصیت، کو فوجی افسر، جب ریٹائرمنٹ ان کی آ جاتی ہے تو اس کے اگلے ہی دن کچھ بالکل نئی کہانیاں اور نئی داستانیں اور نئی افواہوں کی شکل میں وہ معلومات بنا کے وہ زیر بحث آ جاتی ہیں، ریکارڈ پہ آ جاتی ہیں، سوشل میڈیا پہ تو آ ہی جاتی ہیں۔ یہی سب کچھ جنرل ساحر کے جو کردار ہے اس کے حوالے سے دوبارہ سے زیر بحث معاملات آ گئے ہیں۔ ان میں سے جو ایک بہت ہی مضحکہ خیز بات جو گردش میں ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے، افواہ ہے مینلی، اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں جنرل ریٹائرڈ ساحر کا کوئی کردار تھا، یا انہوں نے کوئی فوج کی کمانڈ کی تھی، یا انہوں نے کوئی ہدایات دی تھی وغیرہ وغیرہ۔ یہ بالکل ہی بے وزن باتیں ہیں، اس لیے کہ 9 مئی جو ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ تھا، اس کو جو کاؤنٹر کیا گیا تھا، یعنی جو اسے کنٹرول کیا گیا تھا، وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی براہ راست نگرانی، اور ان کے یعنی وہ اس کی نگرانی کر رہے تھے، تب یہ کنٹرول ہوا تھا۔ وہ جو 9 مئی کی کوشش تھی بغاوت کی، وہ ناکام ہی اس لیے ہوئی تھی، بغاوت کی جو کوشش تھی وہ ناکام ہی اس لیے ہوئی تھی کہ فوج میں چین آف کمانڈ پہ کسی طرح کا کوئی انتشار یا کنفیوژن موجود نہیں تھا۔ وہ جو بھی آپریشن گراؤنڈ پہ پاکستان میں ہوا، وہ چیف آف آرمی اسٹاف یعنی اس جنرل عاصم مرزا کر رہے تھے۔ اس میں جو یہ ویسے بھی جو عہدہ جس کو ختم کر دیا گیا ہے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا، اس عہدے کا تو پہلے بھی کوئی یعنی آپریشنل کمانڈ جو ہوتی ہے فوج کی، اس میں تو اس آفس کا سرے سے کردار ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ آفس ختم ہی اس وجہ سے کیا گیا ہے، جو عسکری ماہرین بتاتے ہیں کہ یعنی ان کی جو اس آفس کا جو بنیادی کام تھا وہ کوارڈینیشن تھی، جس سے ڈیسیجن میکنگ اور ڈیسیجن کی امپلیمنٹ میں پرابلمز آتی تھی۔ تو یہ کہنا کہ 9 مئی کا جو جب وہ بغاوت ہو رہی تھی اس وقت کوئی فون چلے گئے اور پھر فون پر یہ ہوا، اور ایسا نہیں ہوتا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کئی واقعات آ چکے ہیں، بڑے واقعات، اور ان کو جب آپ سراغ لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ چین آف کمانڈ کا جو سسٹم ہے فوج کا، وہ بڑے سے بڑے کرائسس میں بھی وہ چین آف کمانڈ کبھی نہیں ٹوٹی، اس میں کوئی بھی کوئی پرابلم نہیں آیا، اور جو ہدایات جاری ہوئی ہیں وہ ہمیشہ ٹاپ سے ہوتی ہیں، اور ٹاپ کا مطلب چیف آف آرمی اسٹاف ہے۔ یعنی اگر بڑا واقعہ ہوگا، غیر معمولی واقعہ ہو جائے گا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی مرضی کے بغیر کوئی اور افسر یا کوئی اور عہدیدار، خاص طور پہ ایسا عہدیدار جس کے آفس کا یہ کام ہی نہیں ہے، وہ کسی آپریشن کی نگرانی شروع کر دے گا یا وہ احکامات جاری کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ بنیادی طور پہ جتنے بھی عسکری ماہرین ہیں ان کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ اس طرح کی جتنی بھی باتیں کہی جا رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں، یہ باتیں کرنے والے لوگ فوج کے جو یعنی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور جو ان کا ڈسپلن ہے اور جو ان کی چین آف کمانڈ ہے، اس کے بارے میں کوئی زیادہ واقفیت نہیں رکھتے۔ اگر واقفیت رکھتے ہوتے تو اس طرح کی بات وہ نہ کرتے۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ 9 مئی کی جو بغاوت تھی وہ کوئی بڑا فساد نہیں ہو سکا، اور دا اسٹیٹ جو ہے وہ پریویل کیا اسٹیٹ نے۔ ادروائز اتنی بڑی آبادی کے ملک میں اگر یعنی خدا نخواستہ اس طرح کی کوشش اس حد تک ہی کامیاب ہو جائے کہ چین آف کمانڈ میں ڈسٹربنس آ جائے، تو ایک نیوکلیئر ملک کے لیے تو اس سے زیادہ خوفناک خبر کوئی ہو نہیں سکتی۔ اور یہ خوفناک جو خبر ہے، یہ نہ صرف پاکستانی قوم کے لیے خوفناک خبر ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے خوفناک خبر ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کمانڈ اینڈ کنٹرول میں یا چین آف کمانڈ میں اگر خدا نخواستہ کوئی پرابلم آ جاتا ہے، تو یہ تو ایک بہت ہی یعنی یہ تو وہ چیز ہے جو پاکستان کے بدترین دشمنی ہے جو اس طرح کی خواہشات کر سکتے ہیں، یا یہ وہ ڈراؤنے خواب ہیں جو بھارت ہو یا اسرائیل ہو، وہ دنیا کو اس طرح کے خواب دکھا دکھا کے ڈراتا ہے۔ پاکستان کے خلاف جب اکسانا ہوتا ہے تو یہی دلائل دیے جاتے ہیں، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس موقع پہ اس طرح کی بات کر کے انتشار پھیلانے سے کسی کو بھی کوئی فائدہ ہوگا۔
ڈی جی آئی ایس پی آر کی کل کی جو پریس کانفرنس تھی بہت اہم پریس کانفرنس تھی، اور انہوں نے وہ تمام باتیں دہرائیں. ظاہر ہے کہ وہ تمام مسائل و مشکلات جو درپیش ہیں ریاست پاکستان کو، اور اس میں افغانستان کا انہوں نے جتنا بھی ذکر کیا اور وہ سب تفصیل ساری کی ساری بتائی. ظاہر ہے ضروری تھا کہ وہ تمام چیزوں کو ریکارڈ پہ لایا جائے. افغانستان کے ساتھ دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک خالی ریاست ہے، یعنی وہاں نظام کے بجائے ایک خلا موجود ہے، باقاعدہ نظام تو ہے نہیں. قبضہ گروپ ہے بنیادی طور پہ افغانستان پہ جو حکومت کر رہا ہے، یہ قبضہ گروپ ہے، بندوقیں لے کر آئے اور انہوں نے قبضہ کر لیا. افغانستان کی جو قوم ہے وہ سب سے زیادہ متاثر بھی ہے اور سب سے زیادہ عذاب میں بھی ہے، جن کی زندگیاں عذاب میں ڈالی ہوئی ہیں کابل کے حکمرانوں نے. تو اب جہاں جہاں ان کا کنٹرول ہے وہ بھی لگتا ہے کہ برائے نام ہے. افغانستان کے اپنے اندر وہ تمام گروپس آپریٹ کر رہے ہیں جو ان کے کنٹرول سے بھی باہر ہیں، یا طالبان خود جن سے ڈرتے ہیں. یعنی افغان طالبان جو ہیں وہ ایسے دہشت گرد گروپس کے خلاف کارروائی کرنے سے ڈرتے ہیں، اور یہ گروپ کوئی ایک نہیں ہے. مثال کے طور پہ تاجکستان پہ جو ہونے والا حملہ، چینی باشندوں پہ جو حملہ ہوا ہے، یہ تو ان کا تو کوئی پاکستان سے تعلق نہیں ہے، یہ تاجک ہیں، وہاں کے لوگ ہیں. یہ ترکمانستان کا نام لیا جا رہا ہے کہ ایسٹ ترکمانستان کی جو اسلامک موومنٹ ہے شاید یہ وہ لوگ ہیں. تو ثابت یہ ہو گیا کہ افغانستان کے اندر کوئی ایک تحریک طالبان پاکستان ہی نہیں ہے، بلکہ دوسرے جو دہشت گرد گروپس ہیں وہ پاکستان کے علاوہ اب تاجکستان کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کابل کے حکمرانوں کے بس میں نہیں ہے وہاں جو دہشت گرد گروپس ہیں، وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز جن کا ڈی جی آئی ایس پی آر نے ذکر کیا، نان اسٹیٹ ایکٹرز یہ کبھی بھی کسی بھی ریاست کا ایسٹ نہیں ہو سکتے، نہ پاکستان کے لیے ہوئے نہ ہی افغانستان کے لیے ہوں گے. تو یہ جتنے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، یہ ٹیررسٹ گروپس ہیں جو کہ افغانستان کے اندر کوآپریٹ کرتے ہیں اور یہ افغان گورنمنٹ کے کنٹرول سے باہر ہیں. تو افغان جو گورنمنٹ ہے طالبان کی، اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان دہشت گرد گروپوں کو وہ چھیڑیں گے نہیں تو بچ جائیں گے، اور چھیڑیں گے تو پھر خطرے میں آ جائیں گے، ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ خطرے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ ان دہشت گرد گروپس کو قابو میں نہیں لے کر آئیں گے تو پھر باقی دنیا کو وہاں پہ آنا پڑے گا. پاکستان نے ابتدا کی ہے، پاکستان دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ہیں وہاں پہ حملے کر چکا ہے. کل کو یہ تاجکستان کی طرف سے ہو سکتا ہے، دیگر ممالک کی طرف سے ہو سکتا ہے. تو افغانستان میں جو موجود نظام ہے وہ خلا ہے ایک، اور اس خلا کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جب نظام ہی کوئی نہیں ہے اور کہیں سے کوئی بھی آ کر کچھ بھی کر سکتا ہے تو پھر وہی صورتحال بنتی ہے جو کہ افغانستان میں ہے. کیا دنیا کی بڑی طاقتیں یعنی چائنا اور امریکہ پاکستان کے تعاون کے ساتھ یا ایران کے تعاون کے ساتھ افغانستان کے باقی ہمسایوں کے ساتھ مل کر کیا افغانستان پہ کوئی فائنل ہمیں ایکشن پوری دنیا کو لینا پڑے گا؟ اس کا جواب ظاہر ہے کہ وقت دے گا. لیکن ایک بات جو حتمی طور پہ کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان جس طرح سے افغانستان کو چلا رہے ہیں، اور اس طرح تو زیادہ سے زیادہ وہ ٹائم اپنے لیے، اپنی حکومت کے لیے کچھ عرصے زیادہ سے زیادہ لے لیں گے، لیکن یہ کہ یہ ہمیشہ نہیں چل سکتا. دہشت گرد گروپس جو ہمسایہ ممالک پہ حملہ آور ہوں، اگر وہ افغان طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہے تو باقی ممالک کو آگے آ کے انہیں کنٹرول میں کرنا پڑے گا.